رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب غور کرنے کا مقام ہے، اب سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہر انسان اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر بتاتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر! شرابی کے پاس جاؤ، اس سے کہو تو کیسا ہے، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ زانی کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو تو کیسا ہے، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ جھوٹ بولنے والے کے پاس جاؤ، اس سے کہو تو کیسا ہے، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ماں باپ کو ستانے والے سے پوچھو تو کیسا ہے، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ نمازوں کو چھوڑنے والے سے پوچھو تو کیسا ہے، وہ کہے گا میں اچھا ہوں۔ مگر میں نے رب کے قرآن سے کہا، اے رب کے قرآن، اب تو ہماری رہنمائی فرما۔ رب کے قرآن تو بتا دے اچھا کون ہے، کس کے دامن کو پکڑا جائے، کس سے محبت کی جائے، کس کے سائے میں چلا جائے۔ اللہ اکبر! تو رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ سچے ہیں اور پکے ہیں۔ تو ہمیں کن کے دامن کو پکڑنا ہے؟ عیاش کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے، جواری کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے، مکار کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے، غدار کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والے کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ کا انعام نبیین پر ہوا، نبیین کے دامن کو پکڑنا ہے، صدیقین کے دامن کو پکڑنا ہے، شہداء کے دامن کو پکڑنا ہے، صالحین کے دامن کو پکڑنا ہے، تابعین کے دامن کو پکڑنا ہے، تبع تابعین کے دامن کو پکڑنا ہے، خلفائے راشدین کے دامن کو پکڑنا ہے۔ اور تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں یہ بتا دوں اور آسان کر دوں، اس پر فتن دور میں اگر تمہیں پہچاننا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، صدیقین کون ہے، شہداء کون ہے، صالحین کون ہے، تابعین کون ہے، تو سنو اللہ کا انعام غوث اعظم کے اوپر ہے۔ محبت سے بولو، آسانی کر دی جاتی ہے۔ غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لو، غریب نواز کے دامن کو پکڑ لو، صابر پاک کے دامن کو پکڑ لو، فارس پاک کے دامن کو پکڑ لو، نظام الدین کے دامن کو پکڑ لو، فرید الدین کے دامن کو پکڑ لو، علاء الدین کے دامن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ! اس کو محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دامن کو پکڑ لو۔ پتہ یہ چلا ان کے دامن کو پکڑ لیا، گئی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی۔ تو ہمیں جن کے دامن کو پکڑنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے دامن کو پکڑنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر محبت کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں سے کرنی ہے، اگر عشق کرنا ہے اللہ کے نیک بندوں سے کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے تمہارے آقا، محبت سے بولو، ہمارے تمہارے آقا پیغمبر اسلام آمنہ کے لال، دونوں جہان کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، اسلام کو پھیلانے والے نبی ہمارے آقا، مکے کی سرزمین پر میرے آقا نے 40 سال کے بعد، محبت سے بولو، 40 سال کے بعد، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ جو آپ چاہ رہے ہو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے یا معاشر قریش کا نعرہ لگایا تھا، تمام قوم جمع ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! آقا نے کہا تھا، اے لوگوں مجھے کیسا مانتے ہو، اے لوگوں مجھے کیسا جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تھا آپ اچھے ہیں، لوگوں نے کہا تھا آپ سچے ہیں، لوگوں نے کہا تھا آپ امین ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا تو آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اتنا کہا، کہنے کے بعد جو آستین کے سامنے باہر نکل آئے، اللہ اکبر! سب نے منع کر دیا، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی میں سے ایک ذات ایسی تھی، اللہ اکبر، جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اگر میرے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل والا اور بہتر کوئی انسان ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ مانے نہ مانے مگر ابو بکر آپ کو مانتا ہے، آپ کو جانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نبی کے اوپر بڑوں میں علی ذات کس کی تھی؟ محبت سے بولو، کس کی تھی؟ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہ ابو بکر اور بچوں بھی نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کس کی تھی؟
داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اور عورتوں میں سب سے پہلے نبی کے اوپر ایمان لانے والی ذات حضرت خدیجہ کی تھی. جو یاد کرو